جو لوگ دھوکہ دہی سے مال بناتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ ہمارا مال ڈبل ہو جائے گا، دھوکہ سے کبھی مال ڈبل نہیں ہوتا۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دہی کرے یا ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں۔ لیکن آج کل جو لوگوں کو یہ بیماری لگ چکی ہے نا دھوکہ دہی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کے درمیان ایسے بیٹھے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں اور میرے پیارے نبی فرماتے ہیں صحابہ بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے، اللہ کے پیارے نبی اس ولی کا واقعہ سنا رہے ہیں، قربان جاؤں جس کا واقعہ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں اس ولی پر قربان جاؤں۔ آج نا نیم ملا لوگ مارکیٹ کے اندر آئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے یوٹیوب پہ ویوز دیکھیں، ہمارے بے شمار ویوز ہیں، اور جناب ولیوں کے خلاف بک بک کرتے ہیں، جی بابے تو شے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو تو صحیح، اللہ کے پیارے نبی صحابہ کو بنی اسرائیل کے ولی کی بات بتا رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ ولیوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی ذلت مقدر ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی، جو اللہ کے ولیوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ اب توجہ، حضور فرماتے ہیں صحابہ بنی اسرائیل کا ایک ولی جس کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، یہ وہ ولی تھا کہ جو ساری رات عبادت کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، اور 1000 سال اس ولی اللہ نے عبادت کی۔ میرے پیارے نبی صحابہ کو بتا رہے ہیں، اور کیا کرتے، رات کو عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے، اور پھر روزہ رکھ کے جا کے جنگیں لڑتے، اور فتوحات بے شمار فتوحات انہوں نے اپنے نام کی، کبھی کوئی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ کافر بڑے پریشان کہ اگر یہ شمعون اسی طرح جنگ لڑتا رہا تو دنیا میں ہر طرف جو ہے وہ دین پھیل جائے گا، وہ اسلام پھیل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب کیا کریں؟ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کو بتا رہے ہیں، امام غزالی یہ روایت لے کر آئے ہیں، اور صحابہ کو جب بتا رہے ہیں نا حضور، تو کہا صحابہ اس شمعون کی جو زوجہ تھی نا اس کو نا کافروں نے خرید لیا، کافروں نے اس کو خرید لیا۔ انہوں نے کہا بتا ذرا تیرا خامد کیا کرتا ہے گھر کے اندر؟ اس نے کہا اللہ اللہ ہی کرتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے لیکن مجھے بھی جو ہے نا وہ فقر کا درس دیتا ہے، گھر کے اندر بھوک ہے، پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بتا تیرے خامد کے اندر خامی کیا ہے، کیا کرتا ہے، ہم نے اس کو جو ہے زیر کرنا ہے، بتا تو صحیح۔ وہ عورت کہتی ہے تو بڑا نیک، لیکن جب کبھی سوتا ہے نا، سوتا تھوڑا ہے لیکن سوتا بڑی گہری نیند ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گھر آتی ہے عورت، آ کے کیا کرتی ہے، جب وہ حضرت شمعون سوتے ہیں نا تو وہ ان کو نا رسیوں سے باندھ دیتی ہے۔ وہ حضرت شمعون اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جب رسیوں کے اندر بندھے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، اور ایک دفعہ آواز لگاتے ہیں اللہ اکبر، رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حضرت شمعون اٹھ کے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتی میں نے آج نا آپ کو آزمایا تھا، فریب دھوکہ دینے والی بیوی تھی نا، فریب کرنے والی، مکر کرنے والی۔ کہا مجھے پتا، لوگوں نے بتایا کہ تیرا خامد بڑا بہادر ہے، بڑی اس کی بہادری ہے، تو میں نے کہا ذرا میں دیکھتی ہوں نا اس کی بہادری، تو اس لیے میں نے آپ کو باندھ دیا تھا۔ حضرت شمعون جو تھے ولی اللہ تھے اور مومن تھے، مومن کا دل جو ہے یہ بڑا نرم ہوتا ہے، آپ مان گئے اس کی بات کو۔ پھر کچھ دن گزرے، اسی عورت نے نا حضرت شمعون کو پہلے رسیوں کے ساتھ باندھا، اب لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اٹھے، اپنے آپ کو بندہ دیکھا، کہا اللہ اکبر، لوہے کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔ پھر وہ اپنی زوجہ سے پوچھا کیا کیا ہے؟ آج پھر باندھ دیا۔ کہا اس دن تو رسیاں تھیں تو آپ نے چھڑوا لی تھی، میں آج دیکھنا چاہتی تھی لوہے کی زنجیریں بھی آپ چھڑا سکتے ہیں۔ کہا آپ بڑے بہادر ہے، واقعی لوگ آپ کی صحیح تعریف کرتے ہیں، آپ بہت بہادر ہیں۔ حضرت شمعون کے پاس بیٹھ گئی، دھوکہ دینے والی وہ بیوی تھی، پاس بیٹھ گئی، لقمے جو ہے نا کھانے کے بنا بنا کے خامد کے منہ کے اندر ڈال رہی ہے، اور مکر کر رہی ہے، فریب کر رہی ہے، دھوکہ کر رہی ہے۔ کہتی ہے آپ کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ طاقت ہے، ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ کوئی ایسی آپ کی کمی ہو کہ جس کی وجہ سے آپ سوئے ہو تو آپ کو باندھا جائے، آپ اٹھ نہ سکے۔ حضرت شمعون سے نا میں نے پہلے بھی بتایا مومن نرم دل ہوتے ہیں، تو دھوکہ کھا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے نہیں۔ آپ نے کہا ہاں اگر کوئی مجھے بالوں سے باندھ دینا، میری جو زلفیں ہیں ان سے باندھ دینا، تو میں جو ہے نا اسے کھول نہیں سکتا۔ ہماری شریعت کے اندر تو
کانوں کی لو تک جو ہے زلفیں رکھنی چاہیے، یہاں یہ گردن تک، گردن سے نیچے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے کیا تھا، ان کی زلفیں جو تھی پاؤں تک تھی۔ وہ سوئے، وہ عورت کو ان کی خامی کا پتہ چل گیا، کمی کا پتہ چل گیا، آپ سوئے نا تو اس نے نا ان کے بالوں سے باندھ دیا۔ جب بالوں سے باندھا، جا کے ان لوگوں سے کہا آ جاؤ، کفار کو بلا لیا، کہا آ جاؤ، باندھ لیا اسے۔ اور حضرت شامون اٹھے، آپ نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا تیرے گھر میں جب سے آئی ہوئی ہوں کوئی روٹی نہیں کھائی، کوئی سکون نہیں ملا، بھوک میں زندگی گزار دیا، یہ دیکھو مجھے جو ہے ہیرے ملے ہیں، مجھے زیورات ملے ہیں، یہ دیکھو میرے کانوں کے اندر بالیاں، میرے ہاتھوں کے اوپر زیور دیکھو۔ حضرت شامون کو وہ کافر آئے، انہوں نے پکڑ کے نا حضرت شامون کو ستون کے ساتھ، چارپائی کو پکڑ کے ستون کے ساتھ لگایا۔ حضرت شامون جو ہے آپ کی پہلے ناک کاٹی، آنکھیں نکالی، کان کاٹے، جب زبان کاٹنے لگے تو حضرت شامون تڑپے، کہا یا اللہ میں کوئی لاوارث تھوڑی ہوں، میں کوئی لاوارث تھوڑی ہوں کہ یہ لوگ آ کے میری زبان کاٹ دیں۔ جب اتنی بات کہی، عرشوں کے مالک رب نے کیا کیا، ایک ایسی آسمانی بجلی بھیجی کہ جتنے بھی کافر تھے ان کے اوپر بجلی گری، ان کی جو ہے وہ خاک بھی ہوا کے اندر اڑ گئی، پتہ نہیں چلا کہاں گئے۔ اب جو عورت تھی اس نے جب دیکھا نا تو وہ حضرت شامون کے قدموں میں آ گئی، آ کے کہتی ہے معافی دے دو، دوبارہ نہیں میں کروں گی۔ حضرت شامون کہتے تو نے مجھے دھوکہ دیا، تو نے میرے ساتھ فریب کیا، مکر کیا، اب اپنے زیورات کو کہو کہ تجھے بچائیں، اب اپنے سونے سے کہو کہ تجھے بچائے، اپنے کانوں کی بالیوں سے کہے کہ تجھے جو ہے وہ بچائے رب کے عذاب سے۔ وہ عورت جو ہے بڑا روئی، حضرت شامون نے بد دعا کی، آسمان سے پھر بجلی آئی، اس کی گھر والی، اس کی بیوی جو ہے وہ کیا ہوا کہ آسمانی بجلی کے اندر جل گئی، کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور اللہ نے حضرت شامون کو دوبارہ ناک بھی دی، آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، اور آپ جب بازار کے اندر نکلے کہا لوگو دیکھو دیکھو، دھوکہ دینے والوں کا نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا، اللہ نے مجھے مزید طاقتیں عطا فرما دی، اللہ نے مجھے کان بھی دیے، اللہ نے مجھے ناک بھی عطا کیا، مجھے آنکھیں بھی دی۔ اور میرے بھائیو، اگر تو آج دنیا کے اندر کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا، کسی کے ساتھ فریب کرے گا، مکر کرے گا، وہ تیرے پاس ضرور آئے گا، اور پھر جب عرشوں کا مالک تیرے ساتھ گرفت کرے گا نا، تجھے پھر چھٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کی باغ دوڑ کے اندر آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو مکر کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں۔